امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطی کے 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جانے والی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی شہری حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ دوسری جانب کینیڈین حکومت نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ کینیڈین حکام نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی صورتحال اچانک مزید بگڑ سکتی ہے۔ شہری فوجی تنصیبات اور حساس مقامات سے دور ہی رہیں۔ امریکہ نے خلیج عمان میں 11 ایرانی جنگی جہازوں کو ڈبونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق 2 روز قبل خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کے 11 جنگی جہاز موجود تھے، لیکن اب خلیج عمان میں کوئی ایرانی بحری جنگی جہاز موجود نہیں۔ سینٹکام کا کہنا تھا کہ ایرانی جہاز خلیج عمان میں بین الاقوامی بحری جہازوں پر حملے کرتے تھے اور انہیں ہراساں کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے جانے کی تصدیق بھی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایرانی حملے میں لاپتہ ہونے والے 2 فوجیوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ روز امریکی سینٹرل کمانڈ نے کویت میں 3 امریکی F-15 طیارے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ تینوں لڑاکا طیارے فرینڈلی فائر میں گر کر تباہ ہوئے۔ کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے، تاہم تینوں طیاروں کے 6 پائلٹس بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہے۔ امریکی طیارے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ تھے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے تیسرے روز تک مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ 500 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ان کارروائی میں اب تک 700 سے زائد ڈرونز اور سینکڑوں میزائل داغے جا چکے ہیں۔ جوابی حملوں میں اب تک 560 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں پر حملے کیے گئے۔ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ٹینکرز اب خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز نے مشرق وسطی میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن پر بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی بحری بیڑے کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی انتہائی افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ 79 سالہ منصورہ خجسہ باقرزادہ نے دوران علاج اسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ باقرزادہ اس حملے میں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل ہوئی تھیں، جس میں ان کے شوہر آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے تھے۔ انہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ خالق حقیقی سے جاں ملی۔ آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ عمومی طور پر عوامی مقامات میں کم ہی آتی تھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں خامنائی کے خاندان کے دیگر افراد بھی شہید ہوئے، جن میں ایک بیٹی، داماد اور ایک پوتا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے ایران پر وقفے سے حملے۔ رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے ہیں۔ امریکہ کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں پیر کے روز مزید 96 شہری شہید ہو گئے، جس کے بعد امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 742 ہو گئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے
اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پیر کو ایران پر حملوں میں 85 عام شہری اور 11 فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ ہرانہ کے مطابق اب تک جاں بحق ہونے والوں میں 176 بچے بھی شامل ہیں، جو صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ پیر کے روز ہونے والے حملوں میں مختلف مقامات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی فوجی اڈے، 2 رہائشی علاقے اور بندر عباس میں واقع شہید بانر پیر بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے، جس میں اہم کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع یسر کاٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان میں حملے میں حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ مزید کہا، اسرائیلی حکومت نے حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا اور یہ کارروائیاں وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے اسلامک پاسداران انقلاب گارڈز نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے میں نیتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹوما باغ کی قیام گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے اپنے سرکاری خبر رسائی ادارے پر کہا ہے کہ یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبر شکن بیلسٹک میزائل کے ذریعے کیے گئے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب سے جانیے، جہاں پر سعودی عرب نے کہا ہے کہ ڈرون حملے ناکام بنانے کے بعد ریاستی آئل ریفائنری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی وزارت توانائی کے مطابق راس دنورہ ریفائنری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریفائنری کے گرنے والے ملبے سے معمولی نقصان بھی پہنچا۔ یہ ملبہ اس وقت گرا جب ریفائنری کے قریب 2 ڈرونز کو روک لیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آگ کو فوری طور پر ایمرجنسی سروسز نے بجھایا اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کو صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ ہمیں اس بات کی یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق بھی اقدامات کرے گا۔ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا پڑے گا۔ اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا بیان۔ کہا، ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے۔ قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمیتری میدویدوف نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، اور کوئی بھی بات اس کا نقطہ آغاز بن سکتی ہے۔ دمیتری میدویدوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ ہے تاکہ وہ عالمی طور پر غلبہ قائم رکھ سکیں۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیلے گا اور دگنی توانائی سے نیوکلیر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دمیتری میدویدوف نے یورپی رہنماؤں کو انتہائی احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ روس سے نیوکلیر تنازع کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی۔ نیوکلیر تنازع ہوا تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیر بم حملے بچوں کا کھیل نظر آئیں گے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ بڑی طاقتیں صہیونیت کے یرغمال ہیں۔ دنیا کے معاشی نظام پر صہیونیت کا ایک سری سے قبضہ ہے۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ اسلامی دنیا پر جو قیامتیں ٹوٹی ان کے پیچھے صہیونی سوچ کار فرما ہے۔ ایران کی معاہدے پر رضامندی کے باوجود ان پر جنگ مسلط کی گئی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت، پاک افواج کا لوہا اللہ کے کرم سے دنیا جانتی ہے۔ ہمارے شہداء اور غازیوں کا احسان ہے، ہماری خود مختاری محفوظ ہے۔ اللہ ان تمام پر رحمتیں نازل کرے جنہوں نے ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نواز شریف کی ہمت کو سلام جس نے ایٹمی دھماکے کیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے اختلافات کے باوجود دشمن کے عزائم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عالم اسلام کو اتحاد نصیب کرے، دشمن پہنچانے کی توفیق دے۔ فلسطین آزاد ہو، میرا وطن تا قیامت قائم رہے گا۔ اللہ پاک مٹی کے محافظوں کو اپنے سائے میں رکھے اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے عمان کے سلطان حسن بن طارق سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے جاری سرکاری اعلامیے کے مطابق اس موقع پر ایران پر اسرائیل کے حملے کے تناظر میں بگڑتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کشیدگی ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ ان سفارتی کوششوں میں عمان نے فعال کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حملوں نے عام سفارتی عمل کو پٹی سے ہی اتار دیا۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران عمان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کیا اور کہا کہ عمان کی متوازن سفارتکاری خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حملوں نے خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور رابطے میں رہنے اور دیر پا علاقائی استحکام یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے آج بھی 155 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ فلائٹ شیڈول کے اعلامیے کے مطابق کراچی کے 38، لاہور 32، اسلام آباد کی 36 پروازیں متاثر ہوئیں جبکہ پشاور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ کی متعدد پروازوں پر یہ آپریٹ نہ ہو سکی۔ صرف 4 دن میں پاکستان سے منسوخ پروازوں کی تعداد اب 600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ خطے بھر میں صورتحال مزید سنگین ہو گئی جہاں 4 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی۔ تل ابیب، اردن، بیروت، دمشق اور ایران سمیت کئی ایئرپورٹ شدید متاثر ہیں جبکہ اس وقت بھی 8 ممالک کی فضائی حدود جزوی یا مکمل طور پر بند ہے۔ اتحاد ایئر نے آج دوپہر تک 24 پروازیں معطل رکھیں جبکہ ایمریٹس کی بعض پروازیں واپس موڑ دی گئی ہیں۔ اندازے کے مطابق اوسطاً 160 مسافر فی پرواز کے حساب سے تقریباً 26 لاکھ مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ فضائی بندش نے عالمی ایویشن سیکٹر کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ افواج پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرونز اسٹوریج کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جارحیت کے جواب میں پاک افواج کے مؤثر اور تباہ کن جوابی حملوں میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا نے آپریشن غضب للحق کی تازہ تفصیلات جاری کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا کہ آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک 435 خوارج ہلاک، 630 زخمی ہوئے۔ عطا کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم کی 188 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں، 31 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ کارروائی کے دوران دشمن کے 188 ٹینک اور 72 بن گاڑیاں بھی تباہ کی گئیں جبکہ افغان
افغانستان کے 51 مختلف مقامات پر مؤثر فضائی حملے کیے گئے۔ اس سے قبل سیکیورٹی فورسز نے بتایا تھا کہ پاک افواج نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے خوست میں فتنہ الخوارج اور افغان طالبانوں کا اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کے بعد فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو ہر محاذ پر شدید دباؤ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک فوج کی افغان طالبان کی مسلسل اشتعال انگیزیوں کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے پاک فوج کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام کا پاک فوج کی جوابی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فوج کی افغان طالبان رجیم کے خلاف حالیہ کارروائیاں بھارت سمیت پاکستان کے دشمن کے لیے پیغام ہے۔ پاک فوج کی افغان طالبان رجیم کے خلاف جوابی کارروائی بر وقت ضروری اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تو جو افغانستان نے جو جارحیت کی، جس کے جواب میں پاکستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی پاک فضائیہ نے، اور یہ جواب ہے بھارت کو بھی اور ہر اس کو جو پاکستان مخالف ہے۔ طالبان رجیم ہے، ان کا ایک پورا سیٹ اپ پاکستان میں آ کے ہمارے بھائیوں کو سریعام وہ شہید کیے جا رہے تھے۔ ہم ان کی آئے روز جو لاشیں اٹھا رہے تھے، اس پر پاکستان نے بہت دفعہ وار بھی کیا، لیکن شاید وہ مکاری اس کے اندر آئی ہوئی ہے انڈیا کو دیکھتے ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک سے امن محبت کا سلوک رکھا ہے، ہمیشہ امن کی بات کی ہے، لیکن ہمیشہ بھارت کے ہاتھوں ہمارا عدلی دشمن ہے۔ اس نے پہلے تو خود حملہ کیا، اس کا منہ توڑ جواب ملا، تو اس کے بعد شکست کے بعد اس نے مختلف حربے استعمال کیے، جس کا منہ توڑ جواب دیا ہماری آرمی نے۔ پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن لانچ کیا، جس کی وجہ سے بھرپور جواب دیا گیا، ان کے مختلف بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے بہت اچھی جوابی کارروائی کی ہے، اور جو یہ افغانستان ہے، یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے معصوم بچوں کو اور بہن بھائیوں کو اس چیز کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ میرا بھائی خود ان دہشت گردوں سے لڑتے وقت شہید ہوا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں۔ مثبت جواب ہے پاک فوج کی جانب سے، کیونکہ ان کو بار بار یہ چیز بتائی گئی ہے اور ان کو یہ بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال معرکہ حق میں علاقائی طاقت کا تاثر لیا۔ 26 فروری کی رات طالبان رجیم نے مغربی سرحد پر حملے کیے۔ بمباری سیکورٹی فورسز نے فیصلہ کن اقدام سے واضح کر دیا کسی دراندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ جب بھی قومی خود مختاری کو کسی محاذ پر چیلنج کیا گیا، پاکستان نے مضبوط عزم کا ارادہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ افغان طالبان کو افواج پاکستان نے فیصلہ کن جواب دیا۔ افواج پاکستان کی قربانی صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں، سیاسی قیادت، متحد اور قوم ثابت قدم رہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بطور بار منتخب صدر مملکت پارلیمنٹ سے میرا نواں خطاب ہے۔ پارلیمنٹ سے ہر خطاب جمہوری نظام کے تسلسل، ذمہ داری، یاد دہانی قوم کے امتحان صرف بحران میں نہیں، اہم موڑ پر بھی ہوتا ہے۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر ہمیں اسی عزم سے آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ میں نے پچھلے دور میں اصل آئین کو بحال کیا، میں اپنے اختیارات واپس پارلیمنٹ کے حوالے کیے۔ یہ منصب وفاقی اکائیوں کے درمیان پل اور آئینی قوانین کا نگہبان ہے۔ Marca Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. The political leadership stood united. The people stood resolute. At the outset, I want to express my nation's undying gratitude to the heroic defenders of our borders. My own belief in the parliamentary authority does not lie in words alone, but in action that builds our legacy. The last time I was president, I unilaterally وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور زیر غور آئے۔
ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی فیصل حکیم سے۔ فیصل بتائیے گا وقت میں کون کون شامل تھا اور یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں راجہ پرویز رحمان، نوید سمر اور اعجاز شاکرانی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی، اور اسی حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے کہ جو قانون سازی کی جاتی ہے اکثر اوقات بلوں کے حوالے سے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جاتے ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور اس حوالے سے جو تحفظات تھے انہیں تفصیلی طور پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے جو متعلقہ وزراء ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ قانون سازی سمیت تمام امور پر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو وقت سے پہلے اعتماد میں لیا جائے تاکہ قانون سازی جو ہے وہ بر وقت کی جا سکے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی اہم ملاقات کی تفصیلات بتا رہے تھے فیصل حکیم، شکریہ آپ کا۔ جبکہ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کی ہدایت پر لیسکو کا گزشتہ ماہ لاہور اور قصور میں بجلی چوری کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 1 کروڑ 58 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی، 7 کروڑ 49 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف لاہور یونس بھاٹ سے۔ یونس بھاٹ بتائے گا 1 کروڑ کی ریکوری اور 7 کروڑ 49 لاکھ روپے سے زائد کی جرمانے عائد کر دیے گئے۔ سردار اویس احمد لغاری کی ہدایت اور چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی بجلی چوری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت فروری 2026 کے دوران بجلی چوری کے خلاف بھرپور اور بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ فروری کے دوران تمام سرکل میں مجموعی طور پر 1796 بجلی چوری کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس دوران 1760 FIR درج کی گئی۔ متعلقہ تھانوں میں جو درخواستیں ہیں سب پر مقدمے درج کیے گئے، جبکہ 547 مقدمات درج ہوئے اور 34 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کارروائیوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 20 لاکھ سے زائد یونٹ چارج کیے گئے اور 7 کروڑ 49 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 1 کروڑ 58 لاکھ سے زائد کی ریکوری بھی عمل میں لائی گئی۔ سرکل کی سطح پر کارکردگی کے مطابق سینٹرل سرکل 358 کیسز کے ساتھ سرفہرست رہا، جبکہ ایسٹرن سرکل میں 309 اور ناردرن سرکل میں 270 کیسز رپورٹ ہوئے۔ قصور سرکل میں 21 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح اکاڑا، شیخپورہ اور ننکانہ سرکل میں بھی مؤثر کارروائیاں کی گئی اور خاطر خواہ ریگولر جو ریکوری ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے کہا ہے کہ بجلی چوری ایک قومی جرم ہے جو ادارے اور ایماندار صارفین دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے یونس بھاٹ، تفصیل سے آگاہ کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر صوبے بھر میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ ماہ 7,91,000 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے، 2,74,000 سے زائد لرننگ لائسنس، 2,64,000 ریگولر لائسنس، جبکہ 2,45,000 سے زائد لائسنسوں کی تجدید کی گئی۔ اس کے علاوہ ہزاروں شہریوں کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ اور گمشدہ لائسنس دوبارہ جاری کیے گئے، جبکہ 1,77,000 سے زائد افراد نے آن لائن سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ DIG ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑی چلانا جرم ہے اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور ناظرین، ماہ رمضان میں لاہور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ایس پی ڈولفن کے مطابق کرائم ہاٹ سپاٹ پر سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ ڈولفن سکواڈ نے نوا کوٹ میں ٹارگیٹڈ وارداتیں کرنے والے 2 ملزمان زاہد اور بلال گرفتار کیے، جن کے قبضے سے موبائل، نقدی، پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ ملزمان 66 سے زائد ڈکیتی، چوری اور گینگ کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان کا متعدد وارداتوں کا انکشاف، مزید کارروائی کے لیے ملزمان کو تھانہ نوا کوٹ کے حوالے کر دیا گیا۔